لله فوق مشکل کائنات مشکل اخوانزادہ دین محمد کے اسلام کو بکری تھی بہت اچھا لگتا ہے اللہ رسول کے پیار میں جو بھی کام کو اس سے مزہ ہی الگ ہوتا ہے میرے پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کر لیں دنیا جہاں تک میرا پیغام پہنچا دیں میں کراچی میں بیٹھتا ہوں بادر آباد 4 مینار چونکی ساتھ پہلی گلی ہے کونے میں اسلامی والے ہیں سینٹر میں میرا کلینک ہے صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے اتوار صبح 10 کا ٹائم ہوتا ہے آج کا پروگرام بڑا خاص ہے آج کے پروگرام میں ہمارے ملکی حالات کی جو صورتحال میں کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا رہا رب جنگ نہ ہو آج بھی کر جنگ کسی مسئلے حال نہیں ہوتا تباہی بربادی چاہے کہیں بھی مرتا ہے وہ انسانی مرتا ہے چاہے جس مذہب کا بھی مرتا ہے وہ انسانی مرتا ہے لیکن عائشہ سے یہ اصول رہا دیکھا جو دنیا میں دیکھا دنیا نے کیا کیا کہ جہاں جہاں مسلمان مریں چاہے افغانستان میں مریں عراق میں مریں فلسطین میں مرے دنیا جہاں مرے مسلمان ہی مرے پھر آپ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ظالم کو بھی ختم کر دے اور ظلم کرنے والے بھی ختم کر دے اور ظلم بھی ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے یہ دعا بھی سب دعا کریں ظلم بھی ختم ظلم کرنے والا بھی ختم ہو جائے ظالم و نشے بھی ختم ہو جائے دنیا میں ہر مذہب کے لوگ آپس میں پیار محبت کے ساتھ ہیں کوئی بھی کسی مذہب کا بندہ ہے پڑوس میں بڑی چاہ ہو تو بڑا پیار ہو سب ایک ہو کے رہیں میری رب سے ہمیشہ یہ دعا رہتی ہے لیکن جب کوئی انسان مجبور آ جاتا ہے وہ بولتے ہیں تنگ امن اور جنگ امن والی مثال ہوتی ہے جب انسان مجبور ہو جاتا ہے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا ہے جب اسے بار بار مارا جاتا ہے پھر وہ لوگ اس کو واپسی جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس کی وجوہات یہ ہے کہ دیکھو کئی دفعہ میں نے لوگوں سے باتیں سنی ہیں کئی لوگوں کے معاملات بھی دیکھے ہیں غلط ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ مظلوم کو مارتے ہیں طاقتور بچ جاتا ہے طاقتور مارتا ہے مظلوم مرتا رہتا ہے اللہ اس نظام کو ختم کر دے ایسا نظام اللہ رب العزت اس پوری کائنات پہ پھیلا دے جس میں ظلم بھی ختم ہو ظلم کرانے والا دونوں ختم ہو جائے اور دنیا میں امن سکون ہو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو ہمارے ملک میں ہر جگہ سے لوگ اپنے ملک قوم پہ قربان ہونے کے تیار رہتے ہیں لیکن سب سے زیادہ کے عوام سرکش تھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان نہیں تھا اور اس وقت بھی جو نا برٹش گورنمنٹ تھی انگریزوں کا دور تھا وہ سب سے زیادہ طویل جنگ صرف پٹھانوں نے جیتی ہم لوگوں نے جیتی ہمارے لوگ مرے شہید ہوئے لیکن سب سے زیادہ کام کرنے والے وہ ہے نہیں پتہ 100 سال یا 120 سال تک وہ جو جنگ چلی ہے اور اس طریقے سے آخر وہ کامیاب ہوئے لیکن وہ طویل وقت چاہے آپ افغانستان کو لے لیں وہاں دیکھیں یا فلسطینی جہاد کر رہے ہیں کو دیکھیں میں پھر کہتا ہوں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں رب سے دعائیں جنگ نہ ہو کبھی بھی نہ ہو اور لڑائی جھگڑے نہ ہو کبھی بھی نہ ہو لیکن پھر بھی کبھی اس ملک کو قوم کو ضرورت پڑی ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں جتنا بھی وہاں کا جو طبقہ ہے جو ان کا جوش ہے سمجھ سے بہت اونچا ہے بالا تر ہے اونچا ہے ہر شخص لڑنے مارنے اتار اپنے ملک کے لیے قوم کے لیے اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہے قوم کے ساتھ کھڑا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کوئی نفرت نہیں کوئی اختلاف نہیں جنہوں کے اختلاف تھے تو انہوں نے سارے اختلاف سائڈ بھی کر کے ملک و قوم کے لیے یہ خوشی کی بات ہے میں کہتا ہوں مجھے لڑائی جھگڑا پسند نہیں ہے مجھے جنگ پسند نہیں ہے مجھے نفرت پسند نہیں میں اس سے دور بھاگتا ہوں ہمیشہ دور رہتا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ کبھی بھی جنگ نہ ہو کبھی بھی لڑائی جھگڑے نہ ہو کبھی فساد نہ ہو کسی کے جانی مالی نقصان نہ ہو نہ میرا آتا کسی کا بھی نہ ہو لیکن میں کوشش کب سے دعا بھی کرتا ہوں کوشش بھی کرتا ہوں یہ نہ ہو لیکن بعض اوقات ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ جواب دینے کے لیے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں تو جواب دینے کے لیے دوسرے مجبور کرتے ہیں تو جب جواب دینے کے لیے دوسرے مجبور کرتے ہیں تو بس حالات کچھ اور ہو جاتے پھر وہ حالات کسی کے قابو میں نہیں رہتے تو میں رب سے دعا کر رہا ہوں آپ سب سے کہتا ہوں کہ آپ کا آپس میں کیسا بھی اختلاف ہے لڑائی جھگڑے فتنے فساد آپس کے نا ان کو بند کر دو بند کرنے کے بعد اپنے ملک و قوم کی سوچو جو ظالم کی دعا مانگو کہ اللہ اس ظالم کو ظلم کرنے سے باز رکھے ظلم ختم ہو ظلم کرنے والا بھی ختم ظلم کروانے والا بھی ختم ہو سب جگہ پہ انسانیت غالب آ جائے اللہ راضی ہو جائے رسول راضی ہو جائے یہ باتیں بڑے کام کی جذباتی تقریر کرنے سے یہ کرنے سے وہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں حاصل ہے تو کسی مسئلے کو حل کرنے سے حاصل ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں میری بات آج تھوڑی سی طویل ہو سکتی ہے اور عنقریب ہو سکتا ہے کسی چینل پہ بھی آپ میری بات سن رہے ہو
اختلافات دشمنی ختم کرنے کے لیے بہت آسان سی بات بتاؤں کہ سورہ کوثر روزانہ 100 دفعہ پڑھو، 100 دفعہ پڑھ کے صبح کی نماز کے بعد دعا مانگو، اس کے بعد ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سورہ کوثر پڑھو، اب اللہ کا درشی پڑھ کے دعا مانگتے رہو۔ آپس میں 10 سال 50 سال 100 سال پرانی دشمنی جو ہوگی نا، تو اس کی دعا مانگے، وہ ختم ہوتے 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 سب آپس میں اتفاق محبت میں سب ایسے چھوٹ جائیں۔ گھروں میں نفرت ہے، کینہ پروری ہے، جن کو ہم دیکھتے ہیں ظاہر بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اندرونی طور پہ وہ غلاظت کا ڈھیر ہوتے ہیں، نفرت کا ڈھیر ہوتے ہیں، دشمنی کا ڈھیر ہوتے ہیں۔ ان سے نکلنے کا، بچنے کا آسان طریقہ سورہ کوثر۔ سورہ کوثر صبح فجر کے بعد 100 دفعہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نماز کے بعد 33 دفعہ پڑھ کے دعا مانگیں۔ وہ دو کام نہیں کرنا، یہ حرام ہے، یہ گلے میں پڑھتے ہیں، یہ پھانسی کا پھندا نکلے گا نہیں۔ کسی کو بدعا نہیں دینا، کسی کو برا، دعا مانگتے رہو ہر معاملات کے لیے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان قریب ہو سکتا ہے کہ کسی بھی چینل پہ آپ یہ نفرتیں ختم کرنے کا پروگرام میرا دیکھیں۔ ممکن ہے کہ یہ ایک ہفتہ 2 ہفتے میں ہی آ جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی ملکی معاملات ہوتے ہیں، قومی معاملات ہیں، وہاں سب پہ ایک ہونے کی ضرورت ہے، لیکن بدنصیبی میری قوم ہے کہ ہمارے اوپر جو سربراہ ہوتے ہیں نا، ہمارے جو سیاستدان اور جو بھی ہیں، تو وہ صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں۔ کاش وہ عمل سے بھی اتنے اچھے لائق ہو جائے، تو یقین مانا یہ ملک بہت پیارا ملک ہے، یہ جنت کا وہ حصہ ہے ہمارا ملک، جس کو ہم لوگ سمجھ بھی نہیں پائے۔ ہر چیز رب نے یاد دی، اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ انسانیتی کمی ہے، اس کو چلانے کی کمی ہے، اس کو ملک و قوم کی بقا سلامتی اس سمجھنے کی کمی ہے۔ یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ میرا رب ہم سب سے راضی اور ہمیشہ راضی رہے، اور ملک و قوم کے لیے جب کبھی بھی وقت آ جائے تو پیچھے مڑ کے مت، سب سے پہلے آگے پہلی صف پہ کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے مسجد میں ہم جاتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو لوگ پہلی صف میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اتنے بد نصیب ہوتے ہیں جو آتے ہیں آخر میں لوگوں کے اوپر سے چھلانگیں لگا کے پہلی صف میں جا کے پہنچنے جگہ نہیں ہوتی ہے، لوگوں کو ہٹا کے جگہ بناتے ہیں۔ ان کا وہ ثواب کبھی نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ لوگوں کو تکلیف دے کے آگے پڑھتے ہیں کہ پہلی صف کا ثواب اگر حاصل کرنا ہے نا، تو سب سے پہلے آ کے بیٹھو، وقت سے پہلے آ کے بیٹھو۔ اس لیے کہ ملک و قوم کی جب ضرورت ہو تو آپ پہلی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و یاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ اس فلسفے کو یاد رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ساری پاکستانی قوم زندہ باد، اس ملک کو قوم کی وقار سلامتی زندہ باد۔ اللہ ہم سب سے راضی اور ہمیشہ راضی رہے۔ یہ پروگرام کا آخری سفر چلتے ہیں، جس کو اجازت بھی کہتا ہے وہاں تک لیں۔ آمین ثم آمین یا رحمت العالمین۔ اللہ سے چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو۔ یہ پروگرام کا آخری ہوتا ہے، مجھے میٹنگ کو اجازت، امام اللہ۔